بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا شوہر جو بھی نوکرانی لاتا وہ گونگی اور ان پڑھ ہوتی۔ 5 دن ہی گزرتے تھے کہ نوکرانی کے کمرے سے رات کو رونے کی آوازیں آتی۔ اگلے دن وہ نوکری چھوڑ کر چلی جاتی۔ میں حیران تھی لیکن میں پوچھ بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ وہ گونگی ہوتی اور ان پڑھ۔ مجھے تو اپنے شوہر کے ارادوں پر شک ہونے لگا۔ میں نے ایک لڑکی کو کام پہ رکھ لیا اور اسے گونگی ہونے کا ناٹک کرنے کا کہا۔ 5 دن ہی گزرے تھے کہ وہ لڑکی رات کو روتی میرے پاس آئی اور اس نے جو بتایا سن کر مجھے شوہر سے نفرت ہو گئی۔ شوہر نے اس کے ساتھ میں اکیلی گھر کے کام کاج کر کے تھک جاتی تھی۔ اتنا بڑا گھر اکیلے سنبھالنا میرے لیے مشکل ہوتا تھا۔ سارا دن کام کرنے کی وجہ سے میں رات کو جلدی سو جاتی تھی۔ میں نے شوہر سے کئی بار کہا تھا کہ وہ گھر میں کوئی نوکرانی رکھ لے تاکہ گھر کے کام کاج میں میرا ہاتھ بٹائے، لیکن اس کے کانوں پر جوں تک نہ رینگتی تھی۔ ایک دن میں بہت زیادہ ضد کی تو اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، میں 1-2 دن میں نوکرانی کا بندوبست کر دیتا ہوں۔ میں خوش ہو گئی۔ میں اور میرا شوہر ایک کوٹھی میں رہتے تھے۔ اس کی ماں باپ نہیں تھے۔ اس کے آفس جاتے ہی میں گھر میں اکیلی ہو جاتی تھی۔ کبھی کبھی مجھے اکیلے ہونے کی وجہ سے خوف بھی آتا تھا۔ 2 دن کے بعد میرا شوہر ایک لڑکی کو لے کر آیا۔ کہنے لگا کہ اس کا نام شبانہ ہے اور یہ گونگی ہے اور ان پڑھ بھی۔ یہ آج سے ہمارے گھر ملازمت کرے گی اور یہیں رہے گی۔ اس کے رہنے کے ایک کمرہ سیٹ کر دو۔ میں نے شبانہ کے لیے کمرہ سیٹ کر دیا۔ اس کے آنے سے مجھ پر کام کا بوجھ کم ہو گیا تھا۔ ہم دونوں مل کر گھر کے کام کاج کرتی، کھانا بناتی اور اکٹھے ہی ٹی وی دیکھتی تھیں۔ مجھے اس لڑکی پر بہت ہی ترس آتا تھا جو بیچاری بول تو نہیں سکتی تھی لیکن سن سکتی تھی۔ وہ مجھ سے اشاروں میں بات کرتی تھی۔ شام کو جب میرا شوہر رستم آیا تو شبانہ اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ میں نے اس کا کمرہ اپنے کمرے سے 2 کمرے چھوڑ کر رکھا تھا تاکہ وہ ہمارے پرائیویسی میں مداخلت نہ کرے۔ 5 دن گزرے تھے کہ رات کے وقت شبانہ کے رونے کی آوازیں سنائی دیں۔ اس کے رونے کی آواز سن کر میری آنکھ کھل گئی تھی۔ میں نے نائٹ بلب کی روشنی میں دیکھا تو وہ کروٹ بدلے سو رہا تھا۔ شبانہ کا رونا بڑا عجیب تھا اور اس کے رونے سے مجھے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ میں نے رستم کو جگایا۔ رستم، وہ نوکرانی شبانہ رو رہی ہے، جا کر دیکھو تو اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ میرے شوہر نے کہا کہ اسے رونے دو، خود ہی رو رو کر چپ ہو جائے گی اور تم بھی سو جاؤ۔ اتنا کہنے کے بعد رستم نے کروٹ بدل لی اور کمبل ڈال کر سو گیا، جبکہ میں حیرت سے اس کی پشت کو تکتی رہ گئی۔ شبانہ کے رونے کی آواز بدستور سنائی دے رہی تھی جو آہستہ آہستہ معدوم ہوتی جا رہی تھی اور پھر کچھ دیر کے بعد وہ چپ ہو گئی۔ میں نے سکون کی سانس لی اور اس کے رونے کی وجہ سے میری نیند اڑ چکی تھی۔ میں نے سونے کی کوشش کی اور پھر مجھے بھی نیند آ گئی۔ صبح اٹھی اور شبانہ کے کمرے میں گئی تو حیرت سے میرا منہ کھل گیا۔ شبانہ کمرے میں موجود نہیں تھی۔ میں نے کچن اور دوسرے کمروں میں بھی دیکھ لیا تھا لیکن شبانہ کہیں بھی نہیں تھی۔ میرا شوہر بھی واک کے لیے قریبی پارک میں گیا ہوا تھا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ کہیں وہ شبانہ کو اپنے ساتھ تو واک پر نہیں لے گیا۔ پھر میں نے اس خیال میں ذہن سے جھٹک دیا کیونکہ میرا شوہر ایسا نہیں تھا۔ مجھے اس پر جی جان سے اعتبار تھا۔ میں اس کی واپسی کا انتظار کرنے لگی۔ یقیناً اس کو معلوم ہوگا کہ شبانہ کہاں گئی ہے۔ کچن میں گھس کر اپنے لیے چائے بنانے لگی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ رستم آ گیا۔ اس کے ساتھ شبانہ نہیں تھی۔ میں نے اس سے شبانہ کے بارے میں پوچھا تو کہنے لگا کہ شبانہ نوکری چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ رستم کی بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ شبانہ مجھے بتائے بغیر نوکری چھوڑ کر کیوں چلی گئی، کہ کوئی وجہ نہیں بتائی؟ آپ نے اس سے پوچھا نہیں تھا کہ وہ رات کو روتی کیوں رہی تھی؟ رستم مسکرا دیا، کہنے لگا کہ بیگم صاحبہ وہ گونگی تھی اور وہ کیسے رونے لگی وجہ بتا سکتی تھی کہ صبح جب میں واک پر جانے لگا تو وہ اپنا سامان سمیٹ کر جا رہی تھی۔ میرے پوچھنے پر اس نے اشاروں میں بتایا کہ میں یہ نوکری چھوڑ کر جا رہی ہوں، لیکن تم فکر مت کرو، میں کسی اور نوکرانی کو بندوبست کر دوں گا۔ رستم تو آفس چلا گیا لیکن ایک بار پھر میں تھکا دینے والے کام میں مصروف ہو گئی۔ میرے ذہن میں بار بار شبانہ کا عکس ابھر رہا تھا۔ رات کو اس کا خوفناک انداز میں رونا بھی یاد آ رہا تھا۔ مجھے افسوس تھا کہ میں اس سے رونے کی وجہ نہیں پوچھ سکی تھی۔ اگر رستم رات کو اس سے پوچھنے جاتا تو میں بھی اس کے ساتھ چلی جاتی۔
میں ایک ڈرپوک اور کمزور دل لڑکی تھی، اکثر راتوں کو خوفناک خواب دیکھنے کی وجہ سے ڈر جاتی تھی۔ رستم سے میری شادی چند ماہ پہلے ہی ہوئی تھی۔ وہ میرے چچا زاد بھائی کا دوست تھا۔ چچا زاد بھائی کے تو وسط سے ہی رستم سے ملاقات ہوئی تھی، جس کا نتیجہ شادی نکلا تھا۔ میں جانتی تھی کہ رستم اتنی جلدی نوکرانی کا بندوبست نہیں کرے گا، اسی لیے میں روز اس کا سر کھانے لگی تھی۔ بالآخر 3 دن گزرنے کے بعد وہ ایک اور نوکرانی لے آیا۔ اس کا نام فرحت تھا۔ وہ بھی شبانہ کی عمر کی ہی تھی۔ عجیب بات یہ تھی کہ وہ بھی گونگی اور ان پڑھ تھی۔ پتہ نہیں رستم کو گونگی نوکرانیاں کہاں سے مل جاتی تھیں۔ میں نے اسے رہنے کے لیے شبانہ کا کمرہ دے دیا۔ وہ بھی شبانہ کی طرح محنتی اور کام کرنے والی لڑکی تھی۔ وہ شبانہ کی نسبت کافی خوبصورت اور لمبے قد کی لڑکی تھی۔ وہ بیچاری بول تو نہیں سکتی تھی، لیکن مجھ سے اشاروں میں باتیں کرتی رہتی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا تھا کہ تم پیدائشی گونگی ہو یا تمہارے ساتھ کچھ ہوا تھا، تو وہ خاموش اور پریشان ہو گئی۔ اس کا اداس ہونا تو سمجھ آتا تھا، لیکن اس کا پریشان ہونا میری سمجھ سے باہر تھا۔ اس نے مجھے نہیں بتایا تھا اور سر جھکائے اپنے کام میں مصروف رہی تھی۔ میں نے بھی دوبارہ اسی سے پوچھنا مناسب نہ سمجھا۔ شاید وہ کسی حادثے کا شکار ہوئی تھی اور میں دوبارہ پوچھ کر اسے صدمے سے دوچار نہیں کر جا سکتی تھی۔ فرحت کو نوکری کرتے ہوئے 5واں دن تھا جب آدھی رات کو اس کے رونے کی آواز سنائی دی۔ اس کے رونے کی آواز سے ہی میری آنکھ کھل گئی تو مجھے بڑی حیرت سے ہوئی۔ وہ بھی اسی طرح رو رہی تھی جس طرح شبانہ رو رہی تھی۔ میں نے رستم کو جگانا چاہا تو مجھے حیرت کا شدید دھچکا لگا، کیونکہ وہ بستر پر موجود نہیں تھا۔ میں نے واش روم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، رستم کیا آپ واش روم میں ہیں؟ لیکن وہ واش روم میں نہیں تھا۔ مجھے عجیب و غریب خیالات ستانے لگے۔ کہیں میرا شوہر تو فرحت کے کمرے میں نہیں تھا؟ یہ خیال دماغ میں آتے ہی میرے وجود میں پریشانی کی لہریں دوڑ گئیں۔ میں نے دہل کر اپنے سینے پر ہاتھ رکھ لیا اور غور سے فرحت کی آوازیں سننے لگی۔ فرحت مسلسل رو رہی تھی، لیکن رستم کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ میں نے سائیڈ ٹیبل کی طرف دیکھا تو اس کا موبائل فون بھی نہیں تھا۔ میں نے اسے کال ملائی جو اس نے فوراً ہی اٹھا لی تھی۔ میں نے چھوٹتے ہی پوچھا کہ رستم آپ کہاں ہیں؟ وہ نوکرانی رو رہی ہے۔ رستم نے جواب دیا کہ بیگم میں تو ایک ضروری کام سے گھر سے باہر ہوں۔ فرحت کیوں رو رہی ہے؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ ہو سکتا ہے کہ اس نے ڈراؤنا خواب دیکھ لیا ہو جس سے وہ ڈر گئی ہو۔ تم پریشان مت ہو، اطمینان سے سو جاؤ۔ جب وہ رو رو کر تھک جائے گی تو خود ہی چپ ہو جائے گی۔ میں نے تحمل سے اس کی بات سنی اور پوچھا کہ آپ واپس گھر کب آئیں گے اور آپ کس ضروری کام سے گئے ہیں؟ مجھے بھی جگا دیتے۔ اس نے بتایا کہ اس کے ایک دوست کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ اس نے فون کیا تھا کہ وہ چلا گیا تھا اور اس نے مجھے جگانا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ فرحت کافی دیر تک روتی رہی اور بالآخر وہ بھی چپ ہو گئی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ صبح اس سے رونے کا سبب معلوم کروں گی۔ صبح جب میں اٹھی تو رستم آ چکا تھا، لیکن جو کچھ ہوا اس نے بتایا وہ میرے پیروں کے نیچے سے ہی زمین کھینچنے کے لیے کافی تھا۔ رستم نے بتایا کہ فرحت بھی کام چھوڑ کر جا چکی ہے۔ میرے پوچھنے پر اس نے کچھ نہیں بتایا۔ میں بھی سر پکڑ کر بیٹھ گئی کہ یہ دوسری نوکرانی تھی جو صرف 5 دن ہی کام کر سکی تھی۔ آخر کیا وجہ تھی ہر نوکرانی 5 دن کے بعد نوکری چھوڑ کر چلی کیوں جاتی تھی؟ میں نے رستم سے پوچھا کہ پھر اب کیا کریں گے؟ کہنے لگا کہ میں کسی نئی نوکرانی کا بندوبست کرتا ہوں۔ میں نے کہا کہ آپ ایسی نوکرانی تلاش کیجئے گا جو مستقل طور پر کام کرے۔ رستم چند دن کے بعد ایک اور نوکرانی لے آیا۔ اس بار جو نوکرانی آئی تھی اس کی آنکھوں پر نظر کا چشمہ تھا۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ وہ نوکرانی بھی ان پڑھ اور گونگی تھی۔ رستم نے اس کا نام قدسیہ بتایا اور میں نے ازارا مذاق رستم سے پوچھا کہ آپ کو گونگی نوکرانیاں کہاں سے مل جاتی ہیں؟ کوئی ایسی نوکرانی نہیں مل سکتی جو بولتی ہو؟ کم از کم اس کی بات چیت تو کر کے وقت پاس کر لیا کروں گی۔ تو میری بات پر رستم بھی ہنس پڑا، کہنے لگا کہ میرا ایک دوست ہے، میں اسی سے کہتا ہوں کہ تم وہ نوکرانی تلاش کر کے لا دیتا ہے۔ میں نے بھی اس سے یہی سوال کیا تھا۔ کہتا تھا کہ جس بستی میں وہ رہتا ہے وہاں اکثر لڑکیاں گونگی ہی ہیں جو بیچاری غریب اور مسکین ہیں، جن کی کفالت کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس لیے وہ ان لڑکیوں کو لے آتا ہے۔ مجھے بھی ان لڑکیوں پر ترس آ جاتا اور اسی لیے میں پھر اسے ہی لے آتا۔ میں نے طویل سانس لی اور کہا
لیکن مجھے ڈر ہے کہ یہ بھی 5 دن کام کرنے کے بعد نوکری چھوڑ کر چلی نہ جائے۔ رستم نے یقین دلایا کہ مجھے پوری امید ہے کہ یہ لڑکی نوکری چھوڑ کر نہیں جائے گی۔ اگر چلی بھی گئی تو کون سا نوکرانیوں کی کمی ہے، میں پھر لے آؤں گا۔ میرا خدشہ درست ثابت ہوا تھا۔ قدسیہ بھی محض 5 دن کام کرنے کے بعد نوکری پر لات مار کر چلی گئی تھی۔ وہ جتنے دن بھی ہمارے گھر رہی تھی، راتوں کو اس کے رونے کی آواز سنائی نہیں دی تھی۔ پھر اس کا اچانک کام چھوڑ کر جانا میرے لیے باعث حیرت تھا، اور مجھے شک میں مبتلا کر رہا تھا۔ مجھے ان لڑکیوں پر نہیں بلکہ اپنے شوہر کے کردار اور ارادوں پر شک ہونے لگا تھا۔ کہیں وہ لڑکیوں کو گنگی سمجھ کر ان کے ساتھ غلط تو نہیں کرتا تھا، جس کی وجہ سے وہ نوکری چھوڑ کر چلی جاتی تھیں۔ میں نے یہ بات خاص طور پر نوٹ کی تھی کہ وہ جتنی بھی نوکرانیاں لایا تھا وہ سب کم سن اور جوان ہوتی تھی۔ حالانکہ اگر وہ چاہتا تو کوئی عمر رسیدہ عورت بھی لا سکتا تھا۔ بے شک میرا شوہر برے کردار کا نہیں تھا، لیکن مرد کی فطرت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ ایسے مردوں کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہوگی جو لڑکیوں کی طرف نہیں دیکھتے ہوں گے۔ میں بھی جوان اور خوبصورت تھی۔ میرے ہوتے ہوئے اگر میرا شوہر دوسری عورتوں کی طرف پھٹک رہا تھا تو یہ بات میرے لیے تشویشناک تھی۔ رستم نے کہا کہ وہ تو 2-3 دن میں نئی نوکرانی کا بندوبست کر دے گا، لیکن اس سے پہلے ہی میں نے ایک اہم فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنے شوہر کو چیک کرنا چاہتی تھی۔ اگر میرے شوہر کا کردار خراب ہوا تو پتہ چل جائے گا۔ میں نے فوراً ہی اپنی سہیلی ارم کو فون کیا۔ حال احوال پوچھنے کے بعد میں نے فوراً اسے اپنے گھر پہنچنے کا کہا تو وہ 1 گھنٹے بعد میرے گھر پہنچ گئی۔ میرے یوں اچانک بلانے پر وہ بہت پریشان تھی۔ وہ میری رازداری اور بہترین سہیلی تھی، اس لیے میں جانتی تھی کہ وہ میرا راز لیک آؤٹ نہیں کرے گی۔ میں نے اسے ساری بات بتائی اور اپنا منصوبہ بھی بتا دیا۔ پہلے تو وہ ہچکچائی، پھر میرا ساتھ دینے پر راضی ہو گئی۔ اس نے اپنے گھر کام کرنے والی ماسی کی بیٹی کو میرے گھر بھیج دیا تھا اور اس کا نام رشیدہ تھا۔ میں نے اسے اپنے پرانے کپڑے دیے جو اس نے پہن لیے تھے۔ شام کو جب رستم آیا تو رشیدہ کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ پوچھنے لگا کہ بیگم یہ لڑکی کون ہے؟ میں نے رشیدہ کے بارے میں بتایا کہ یہ ہماری نئی نوکرانی ہے۔ آپ کو نوکرانی تلاش کرنے میں وقت لگ جاتا ہے، اس لیے میں نے اماں سے بات کی تو اس نے نوکرانی کا بندوبست کر کے بھیج دیا۔ آپ کو برا تو نہیں لگا؟ رستم نے مسکراتے ہوئے کہا، ارے نہیں بیگم، مجھے کیوں برا لگے گا؟ تم نے اچھا کیا کہ نوکرانی گھر رکھ لی۔ میں نے اپنے دوست سے بات کی تھی، اس نے بتایا تھا کہ وہ شہر سے باہر ہے، 1 ہفتے کے بعد آئے گا تو نوکرانی کا بندوبست کر دے گا۔ میں نے رستم پر گہری نظر ڈالی تھی۔ رشیدہ کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ہوس کی کوئی چمک نہیں ابھری تھی، لیکن اس کے باوجود میں شک میں تھی۔ رشیدہ نے گھر میں کام شروع کر دیا تھا۔ وہ ایک جوان اور بھرے جسم کی مالک لڑکی تھی۔ میں نے اسے ساری بات سمجھا دی تھی کہ وہ صاحب کے سامنے گونگی ہونے کا ناٹک کرے گی۔ میں نے رستم کو نہیں بتایا تھا کہ رشیدہ گونگی ہے۔ جب وہ پوچھے گا تو تبھی بتا دوں گی۔ مجھے 5 دن گزرنے کا انتظار تھا۔ میں نوکرانیوں کے رونے کا راز جاننے کے لیے بے چین تھی۔ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونے والا تھا۔ 5 دن ہی گزرے تھے کہ ایک رات میں نے رستم کو بستر سے اٹھتے ہوئے دیکھا تھا اور اس نے مجھے پر بھی نظر ڈالی تھی اور وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ میں گہری نیند میں سو رہی ہوں۔ اس نے اپنا موبائل اٹھایا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ باہر جاتے ہی اس نے مجھے میسج کر دیا کہ میرے دوست کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، میں اسی کی طرف جا رہا ہوں، صبح آ جاؤں گا۔ کچھ دن پہلے ہی رستم نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر رات کے کسی پہر تمہاری آنکھ کھل جائے اور مجھے نہ پاؤ تو اپنے موبائل پر میسج پڑھ لیا کرنا۔ میں نے باہر نکل کر دیکھنا چاہا کہ رستم کہاں جاتا ہے، لیکن پھر خود کو روک لیا۔ کچھ ہی دیر بعد گزری تھی کہ مجھے رشیدہ کے رونے کی آواز سنائی دی۔ اس کے رونے کی آواز سن کر تو میرا دل ہی دہل گیا۔ وہ یوں رو رہی تھی جیسے کوئی اس کے ساتھ زبردستی کر رہا ہو۔ میرے دل کی دھڑکن بڑھ گئی اور میں سمجھ گئی کہ رستم یقیناً رشیدہ کے ساتھ کچھ غلط کر رہا ہے۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ رشیدہ روتی ہوئی میرے پاس آ گئی اور اس کا حلیہ اجڑا ہوا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر میرے دل کو کچھ ہوا اور میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے تمہارا؟ یہ حال کس نے کیا ہے؟ رشیدہ نے روتے ہوئے کہا کہ جو کچھ بتایا اسے سن کر تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ ساتھ ہی میں کافی دیر سکتے میں سی کیفیت میں بیٹھی رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرا شوہر ویسے نکلے گا جس کے بارے میں
میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ دل نے خون کے آنسو رونا شروع کر دیے تھے۔ میں اپنے شوہر سے بہت ہی محبت کرتی تھی، لیکن جب اس کے کرتوت میرے سامنے آئے تو مجھے اس سے نفرت ہونے لگی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ جا کر اس انسانیت کے دشمن کو گولیوں سے اڑا دوں۔ میرا شوہر ایک ڈرگ اسمگلر تھا اور وہ کئی سال سے اپنے بزنس کی آڑ میں کسی گروہ کے لیے کام کر رہا تھا۔ اس کے گروہ میں کچھ لڑکیاں شامل تھیں۔ کئی لڑکیاں تو بحالت ہی مجبوری ڈرگ اسمگلنگ پر مجبور تھیں، جبکہ کئی لڑکیوں کو زبردستی اسمگلنگ پر مجبور کیا جاتا تھا اور انہیں معمولی معاوضہ دیا جاتا تھا۔ اسمگلنگ کے لیے میرا شوہر زیادہ تر لڑکیوں سے ہی کام لیتا تھا، کیونکہ لڑکیوں کے پکڑے جانے کا چانس بہت کم ہوتا تھا۔ وہ ایک شہر سے دوسرے شہر ڈرگ اسمگلنگ کرتی تھی اور میرے شوہر کو ڈرگ اسمگلنگ کے لیے مزید لڑکیوں کی ضرورت تھی۔ وہ اخبار میں ضرورت برائے گھریلو ملازمہ کا اشتہار دے دیتا تھا۔ جب اس نے پہلی بار اشتہار دیا تھا، کئی لڑکیوں نے درخواستیں جمع کرائی تھیں۔ اس نے ایک لڑکی کا انتخاب کیا اور اسے ایک ایسی گولی کھانے کو دی جس سے اس کی آواز بند ہو گئی، اور شوہر نے گھر آ کر یہی شوق کیا کہ لڑکی گونگی ہے۔ پھر اس نے لڑکی کو دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ وہ اس کے لیے ڈرگ اسمگلنگ کا کام کرے۔ اگر اس نے ایسا نہ کیا تو وہ اسے ڈرگ اسمگلنگ کے الزام میں پکڑا دے گا۔ جب اس کا دباؤ زیادہ بڑھ جاتا تو لڑکی رونا شروع کر دیتی اور شوہر وہاں سے رفو چکر ہو جاتا تھا۔ جاتے جاتے کہہ دیتا تھا کہ اگر تم نے میری بیوی کو کچھ بتایا تو میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ لڑکیوں کے خوف کے مارے زبان بند رکھتی اور صبح ہوتے ہی خاموشی سے نوکری چھوڑ کر چلی جاتی تھی۔ رشیدہ پر بھی میرے شوہر نے دباؤ ڈالا تھا اور اسے ایک گولی کھانے کو دی تھی، لیکن اس نے کھانے سے انکار کر دیا تھا۔ تو رستم نے اس پر تشدد کیا تھا جس سے اس نے رونا شروع کر دیا تھا اور میرے پاس آ گئی تھی۔ میرے شوہر نے بھی اسے مجھے بتانے کی دھمکی دی تھی کہ اس نے کوٹھی پر باہر جانے کا کوئی خفیہ راستہ بنایا ہوا تھا، یہاں سے وہ نکل جاتا تھا، اور مجھے یہ شو کرتا تھا کہ میرے دوست کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، میں اس کی مدد کے لیے چلا گیا تھا۔ میں نے رشیدہ سے کہا کہ تم اپنا سامان باندھو اور صبح ہوتے ہی یہاں سے چلی جاؤ، باقی میں سنبھال لوں گی۔ رشیدہ نے ایسا ہی کیا تھا اور اس کے جانے کے تھوڑی دیر کے بعد ہی رستم بھی گھر آ گیا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میرا دل کیا تھا کہ اس کا گلا دبا کر اسے موت کے گھاٹ اتار دوں۔ میں ایک اسمگلر کی بیوی تھی، یہ سوچ کر مجھے گھن آتی تھی۔ میں اپنے شوہر کو کسی قسم کے شک میں مبتلا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے میں اس سے نارمل انداز میں پیش آئی تھی۔ اس نے مجھ سے رشیدہ کے بارے میں پوچھا تو میں نے بتایا کہ اس کے ابا کی طبیعت خراب ہو گئی تھی تو وہ چند دنوں کی چھٹیاں لے کر چلی گئی ہے، اور رستم نے سکون کا سانس لیا تھا۔ اسے یہی پتا تھا کہ مجھے کچھ معلوم نہیں ہے۔ دراصل میں اسے رنگے ہاتھوں پکڑوا کر انسانیت کا بھلا کرنا چاہتی تھی، بھلے وہ میرے ساتھ بھی کرے۔ 2 دن کے بعد ہی میں نے رستم کو بتایا کہ رشیدہ نے ملازمت چھوڑ دی ہے کیونکہ اس کے ابا کی طبیعت بہت خراب رہنے لگی ہے۔ رشیدہ کا ابا نہیں تھا، یہ مجھے رشیدہ نے ہی بھی بتایا تھا۔ وہ دونوں ماں بیٹی میری سہیلی ارم کے گھر کام کرتی تھیں، اور کچھ دن گزرے کہ رستم ایک اور لڑکی کو لے آیا۔ اس نے بتایا کہ یہ لڑکی بھی گونگی ہے اور آج سے یہ ہمارے گھر کے کام کرے گی، اور اس کا نام سمیرہ تھا۔ میرے بھائی کا ایک بہت دوست پولیس میں تھا۔ جب رستم آفس چلا گیا تو میں نے بھائی کے ساتھ پولیس والے کے گھر پہنچ گئی تھی اور میں نے اسے ساری بات بتا دی تھی، اور اس نے کہا کہ وہ عین اس وقت چھاپا ماریں گے جب رستم لڑکی کو ڈرگ اسمگلنگ کرنے کے لیے مجبور کر رہا ہوگا۔ وہ رستم کے آنے سے پہلے ہی 3 پولیس اہلکاروں کے ساتھ میرے گھر آ گیا تھا۔ میں نے انہیں ایک کمرے میں چھپا دیا اور اس رات میں سونے کا بہانہ کرتی ہوئی جاگ رہی تھی۔ رات کے 12 بجے تو جب رستم اٹھ کر ملازمہ کے کمرے میں چلا گیا تھا اور دل بھی زور زور سے دھڑک رہا تھا، لیکن میں خوش تھی کہ انسانیت، خاص کر نوجوانوں کی زندگی کا دشمن، آج کیفر کردار تک پہنچ جائے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے پولیس والے کو میسج کر دیا کہ وہ ایکشن میں آ جائیں۔ پولیس نے عین اس وقت چھاپا مارا کہ جب رستم ملازمت کو ڈریسنگ اسمگلنگ کے لیے مجبور کر رہا تھا، اور وہ لڑکی سہمی ہوئی انکار میں سر ہلا رہی تھی۔
پولیس کو دیکھ کر رستم کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے تھے۔ اس نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن پولیس نے اس کی کوشش ناکام بنا دی تھی۔ وہ حیران تھا کہ ہمارے گھر میں پولیس کب آئی تھی اور اسے کسی نے اطلاع دی تھی۔ پولیس والے نے بتایا کہ تمہاری بیوی نے تمہارے بارے میں اطلاع دی تھی، اور رستم حیرت بھری نظروں سے مجھے دیکھتا ہوا رہ گیا۔ اسے یقین ہی نہیں تھا کہ میں ایسا کر سکتی ہوں۔ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا کہ ہاں رستم، میں نے ہی پولیس کو اطلاع دی تھی۔ جب تمہاری اصلیت پتہ چل گئی، تم انسان کے روپ میں بھیڑیے ہو، ہمارے ملک پاکستان کے نوجوانوں کے دشمن ہو۔ تم کیا سمجھتے تھے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ کسی کی نظر میں نہیں آئے گا؟ تم لڑکیوں کی آوازیں بند کر کے انہیں ڈرگ اسمگلنگ پر مجبور کر دو گے، لیکن شاید تم بھول گئے تھے کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ مجھے تم سے نفرت ہو گئی ہے رستم، میں بہت جلد تم سے خلا لے لوں گی، اور مجھے ایسے شخص کے ساتھ زندگی نہیں گزارنی جو ملک کا دشمن اور غدار ہو۔ پولیس نے دوران تلاشی گھر کے ایک کمرے سے ڈرگ کے 2 کارٹن برآمد کر لیے، اور جو رستم کب سے گھر لایا تھا مجھے نہیں پتا تھا۔ البتہ اس کے پکڑے جانے پر بھی مجھے یوں ہی محسوس ہوا تھا جیسے میرے کندھوں سے بھاری وزن اتر گیا ہو۔ پولیس ڈرگ اور رستم کو لے گئی اور اس پر کیس چلایا اور اسے عمر قید کی سزا دی گئی۔ میں نے بھی عدالت میں رستم کے خلا لینے کی درخواست دائر کر دی تھی۔ اخباروں میں بھی اور میڈیا میں بھی خبر زور شور سے چلی گئی تھی کہ ایک ڈرگ اسمگلر کو پکڑنے والے میں اس کی بیوی نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ ہر جگہ میرے نام کے ڈنکے بج رہے تھے۔ مجھے خوشی تو تھی لیکن افسوس بھی تھا کہ میرا شوہر ڈرگ اسمگلر نہ ہوتا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچے تو ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن پر کلک کر دیں۔ اس سے خود بخود آٹومیٹک ہماری نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی۔ تو ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔